قضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ایسے میں کام اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بندو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی، پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا اور اس 6 دن میں 2 دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے اور 2 دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غذاؤں تمہارا دسترخوان سجانے کے لیے لگائے، 4 دن پورے تمہاری زمین پر لگائے، پھر آسمان پر توجہ فرمائی اور پھر عرش کو، کرسی کو، قلم کو، لوح کو، 7 آسمانوں کو، جنت کو، دوزخ کو، سب کچھ کو اللہ نے صرف 2 دن میں بنا کے مکمل کر دیا. تم اس رب سے منکر ہو. یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی، یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی. یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی، یہ ناچ گانے کے لیے تو نہیں تھی. تم 14 اگست ناچ کے مناتے ہو، تم 14 اگست گا کے مناتے ہو. کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو. اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ 14 اگست منائی جا رہی، گانے گائے جا رہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، 14 اگست منایا جا رہا ہے. لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ناراض ہو. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تب پاکستان بنا. کون جواب دے گا؟ اللہ رسول کو جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے. ان 6 لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گل گئی، جن خاکستر ہو گئے، سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے. تو اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں. ایک جسم کا دسترخوان ہے جس کے لیے پانی، دودھ، پھل، غلے، دال، سبزی، یہ سب کچھ سجائے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 2 چیزوں کو مکمل غذا دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا. اگر 2 میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اسفل سافلین میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ 2 دسترخوان، ان 4 قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں. ایک کو میں نے بیان کیا ہے، ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں. یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا؟ اس نے وہ شہر اور رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں اس دھرتی پر. ایک ہے غلے کا، پھل کا، پھول کا، دودھ کا، گوشت کا، پانی کا، انار کا، سیب کا، مرچوں کا، دال کا، پیاز کا، لہسن کا، تھوم کا، آم کا، کنوں کا، لیموں کا. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے سجا دیے، قسم قسم کے پھل بنا دیے. کھاتے رہو اور شکر ادا کرو. ہاں حرام نہ کھاؤ، پیو پر شراب نہ پیو، کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ، بولو پر جھوٹ نہ بولو. مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ، زنا نہ کرو، تجارت کرو سود پہ نہ کرو. زندگی گزارو آزادی کی نہیں، میرے نبی کی غلامی کی. نقل مارو، اپنے نبی کی نقل مارو. نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ ارے بولو، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہتے آج میں بوٹی لائی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو، تم اپنے نبی کی نقل مار لو. تم کہتے ہو جو ہمارا اندر بڑا گندا ہے، رہنے دو گندا، تم اپنے نبی کی نقل مار لو. تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو، اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا تم سے، وہ تمہیں پاس کر دے گا. بڑی شرموں والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دینا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ان کو ہدایت کیوں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، تیری شبیہ مجھے ان میں نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائی. تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا. یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا. میں نے نقل ماری، میرا اندر گندا ہے، میں غلیظ انسان ہوں، میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے، ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں. اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے، وہ شرموں والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے. تو تم نقل مارو. ان عورتوں سے کہتا ہوں اماں خدیجہ کی نقل مارو، بی بی فاطمہ کی نقل اتارو. یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے. یہاں آزادی ہلاکت ہے، آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے.
غلامی مصطفیٰ میں آؤ کی محمد سے وفا تو نے کہا ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والتین والزیتون، ایک دسترخوان روٹی کا، پانی کا، غذا کا۔ والتین والزیتون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غذا کھاؤ، سموسے، پکوڑے، پراٹھے، انڈے، حلوے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تسی تباہی پھیر دے من عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتال، حلوے دے مارے ہوئے، سیویاں دے مارے ہوئے۔ تو والتین والزیتون میں اشارہ ہے اعتدال سے غذا کھاؤ، مناسب غذا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو، چسکے کے پیچھے نہ بھاگو، اعتدال کے ساتھ اپنی غذا کو۔ علامہ ذہبی نے طب نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں، ایک علامہ ذہبی نے لکھی ہے، وہ اتنی معروف نہیں ہوئی، ابن القیم کی معروف ہوگی، علامہ ذہبی کی طب نبوی معروف نہیں ہوئی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے۔ وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے۔ تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھے تھے میڈیسن کے، ڈاکٹر عبد الواحد مرحوم۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہ سناؤ؟ میں نے سنا ہے۔ کہنے کہ جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا۔ موت انہوں نپے تا نپے اون نہیں ہو نپیندا۔ یہ سارے سموسے پراٹھوں کے مارے ہوتے ہیں اور افطاری میں وہ تباہی پھر رہا۔ اب تراوی کون پڑھے؟ ترے سیر تا اندر گیا پہ پروٹھا پکوڑے، ہوں تراوی کہیں پڑھنی؟ اور میرے نبی نے فرمایا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی، تو 40 سجدوں پہ 60,000 کمائی ہے۔ مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں، چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں تراوی پڑھنے والے کو فی سجدہ 150 کراؤن دیا جائے گا۔ ایتھے ویکھیا جو سوٹے نال لڑائی کیویں ہوندی، آیا تا مسلح میں بچھایا تو کدو آ گیا۔ مولوی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، تو 60,000 روز کی کمائی ہے۔ اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والتین والزیتون، ایک دسترخوان، دوسرا دسترخوان وطور سینین وہذا البلد الامین، ایک دسترخوان اللہ نے روح کے لیے بچھایا ہے، وہ قرآن ہے۔ روح کا دسترخوان قرآن ہے، اور اس پر بھی کھانے چنے ہوئے، کہیں توحید کی ڈش، کہیں رسالت کی ڈش، اور کہیں ذکر کی ڈش، اور کہیں تلاوت کا مزہ، اور کہیں حج کے جلوے، کہیں روزے کی پیاس کا مزہ، کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے، کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے ڈش، اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا، کہیں راتوں کو تڑپنا، کہیں اللہ کے لیے پھیرے لگانا، کہیں مینا کے چکر، کہیں بیت اللہ کے طواف، کہیں عرفات کی دعائیں، کبھی مدینے میں مسجد نبوی کی زیارتیں، اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کے جلوے، اور کبھی قرآن پڑھنے کے، اور کبھی معاف کرنے کے، کبھی درگزر کرنے کے، کبھی جھک جانے کے، کبھی سہ جانے کے، کبھی پی جانے کے، کبھی درگزر کرنے کے، کبھی احسان کے، کبھی سخاوت کے، کبھی محبت کے، کبھی تواضع کے، کبھی مسکنت کے، کہیں علم کے، کہیں الفت کے، کہیں عرفان کے، کہیں معرفت کے۔ اللہ نے دسترخوان چن دیے، قرآن بھرا ہوا ہے، روح کی غذا سے قرآن بھر دیا ہے۔ سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لیے غذا بنا دیا ہے۔ یہ پڑھنا بھی اس کو ہے، وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے، پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے، اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تبصرے کرے گا، قرآن والا نہیں بن سکے گا۔ ہاں یہ کلام عشق ہے۔